جی السلام علیکم جی. آج کا جو میرا موضوع ہے جی وہ احساسی علامت جی. مجھے یقین ہے کہ آپ نے اوپر جو ہوگا وہ پڑھ لیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جی. اب جب ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مریض جب ہمارے پاس آ کے بیٹھا ہے اور اس نے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، یعنی مریض کو اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف یہی کہتا ہے جی مجھے بخار ہے. آگے جو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کا پھر مزاجی کیفیت کو پہلے نوٹ کرتے ہیں. تو مزاج کو کس طرح نوٹ کیا جاتا ہے؟ جب ایک پیشنٹ آپ کے آ کے بیٹھا اور اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، تو آپ ڈاکٹر کا حق بنتا ہے کہ اس سے پوچھے کہ بھائی تمہیں سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، خشکی ہے. اب یہ تین لفظ جو ہیں ان کو پھر ڈیفرنٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے جدا کرنا ہوتا ہے، ان کا فرق محسوس کرنا ہوتا ہے. جب ہم لوگ اس کا فرق محسوس کر لیتے ہیں کہ بھئی تری کا بخار اور ہے، خشکی کا بخار اور ہے، اور گرمی کا بخار اور ہے، یعنی سفلس کا بخار اور ہوگا، سورا کا بخار اور ہوگا، اور سائکوسس کا بخار اور ہوگا. تو اس طرح کے ہم لوگ پہلے مزاج کو ٹچ کر لیتے ہیں یا میازم کو پتہ کر لیتے ہیں یا مزاج کو تلاش کر لیتے ہیں. جب مزاج کو ہم نے تلاش کر لیا تو اس کے بعد پھر ہم نے ان کا نام رکھا، پھر ایک ہم مقام تک پہنچ گئے. کس مقام تک پہنچ گئے جی؟ مثلا مثال دیتا ہوں، آپ پہلے شروع میں تری والے مقام کو پہنچ جاتے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے جی اعصابی بخار. اس کو کیا کہیں گے جی؟ اعصابی بخار. یہ میں نے نیچے فارمولہ بھی دیا ہوا ہے کیونکہ ابھی یہ نیا فارمولہ ہے، ابھی میں نے اسے ٹچ نہیں کیا. جب جسے میں ٹچ کروں گا تو پھر آپ لوگوں کو یہ سمجھ بھی آئے گی، کیونکہ اب تمہارے پاس اعصابی بخار آ گیا جی. اب بخار آنے کے بعد ہم نے اس کی اساسی علامات کو ڈھونڈنا ہوتا ہے جی، جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہومیوپیتھک کے اندر انفرادیت ہے. یعنی دوسرے ڈاکٹری زبان تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ انہوں نے جب سردی کا بخار دیکھا تو ان کے پاس ایک لسٹ آ جاتی ہے کہ اینٹی سردی بخار کی یہ والی ادویات ہیں. اب ادویات ان کے پاس آ گئی، ہمارے پاس بھی اینٹی سردی کی یہ والی ادویات ہیں، مثلا ایکونائٹ، کالی میئر، کیمفر، جلسینیم، یہ ہمارے پاس ایک گروپ آ گیا. لیکن اب اس کے اندر اور ان یعنی ایلوپیتھک اور حکمت کے فرق کیا ہے؟ وہ آگے یہاں پہ رک جاتے ہیں، جبکہ ہمارا اس سے آگے کام شروع ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں اساسی انفرادی علامات کا ڈھونڈنا. اساسی انفرادی علامات کا ڈھونڈنا، جو کہ میں نے رینیو ہومیوپیتھک گروپ کے اندر مکمل طور پہ اس کا لیکچر دیا ہوا ہے جی. یعنی اس میں آپ کو صرف دوائیوں کے نام بتاتا ہوں، ایکونائٹ، کیمفر، جلسینیم، کالی میئر. اب آپ ان کی اساسی علامات کو ڈھونڈیں. مثلا ایکونائٹ کے بخار کے ساتھ مریض کو موت کا خوف ہوگا، ٹھنڈے پسینے ہوں گے، جبکہ دوسری دوائیوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اور جلسینیم کے اندر کوئی اور کیفیت ہوگی، اور کیمفر کے اندر کوئی اور کیفیت ہوگی، اساسی علامت ہوگی، اور کالی میئر کے اندر کوئی اور اساسی علامت ہوگی، جو ڈھونڈنا ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے. یعنی ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ مزاج کو ڈھونڈا، اس کے بعد اس کی اساسی علامات کو ڈھونڈا. یہ ہے ہومیوپیتھی، اور اسے جب آپ لوگ پا لیتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اور یہ قوت ہومیوپیتھی، اس نے آپ کو مزاج کا اور اساسی علامات کا ایک الگ رنگ دیا ہے جی، کہ آپ ایک بڑے گروپ ڈھونڈ لیں، پھر اس کے بعد اسی کی شاخوں کو، پھولوں کو توڑ لیں، اور آپ کے پاس مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں جی، کہ اس سے آگے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی دوسرا بخار، جسے غضلاتی بخار کہتے ہیں یا سفلس کا بخار کہتے ہیں. یعنی مطلع مرد سفلس کے اندر، اگر ایک مریض سفلس کے اندر مطلع مرد ہے تو پھر ہم اس کو کس طرح ڈھونڈیں گے؟ تو یہ جب سفلس کے اندر ہمارے پاس پیشنٹ آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اوپر والی علامات ہے اس سے بالکل الگ نیچے والی علامات ہوں گی جی. جو اوپر والی علامات ہے اس سے بالکل الگ نیچے والی علامات ہوں گی. اب آپ غور کریں نا، اوپر جو ہے مریض کو سردی زیادہ محسوس کر رہا ہے، یعنی اعصابی بخار کے اندر سردی کا زیادہ لگنا پایا جاتا ہے، جبکہ عضلاتی بخار کے اندر خشکی کا زیادہ پایا جانا پاتا ہے، اور مریض کی بخار زیادہ ہوگا. لیکن اس چیز کو بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کریں کہ اس بخار کے اندر مریض کا پسینہ خشک ہو جاتا ہے. یہ اس کی انفرادی علامت ہے. جو مزاجی کیفیت ہے اس کے اندر مریض کا پسینہ نہیں آتا،
اس کو مریض کے بخار میں پسینہ نہیں آتا. تو یہ آپ جب پتہ کر لیں گے تو اوپر سے اور نیچے والے کے دونوں میں فرق آپ نے ڈیفرنٹ کر لیا. آپ اوپر اور نیچے والے میں ڈیفرنٹ کر لیا. اور اس کی دوائی جو بنتی ہے وہ براؤنیا، یعنی پہلی دوائی میں کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ براؤنی ایک دوائی ہو، اور بھی دوائی، کالی فاس ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، میرک ایسڈ ہے، بہت ساری دوائیاں ہیں. لیکن پھر اس کے آگے آپ نے ان کی کیا کرنا ہے؟ اساسی علامات کو ڈھونڈنا ہوگا. پھر ان کی کس چیز کو ڈھونڈنا ہے جی؟ آپ نے ان کی اساسی علامات کو ڈھونڈنا ہوگا. برونیا کے اندر اساسی علامات کیا ہوتی ہے کہ پیشنٹ کا سب سے پہلے منہ خشک ہوتا ہے، 2 نمبر سے قبض ہوتی ہے، اور 3 نمبر سے سر میں درد ہوتا ہے. یعنی ایسا بخار جس کے ساتھ یہ 3 چیزوں کے ساتھ پسینہ نہ آتا ہو تو سب سے بہترین دوائی جو وہ برونیا ہے. کالی فاس بھی ہے اور دوسری دوائیاں بھی ہیں، لیکن اس کا جو ہے میں نے جو دیا ہے گروپ میں، وہ دوسرے گروپ کے اندر اس میں شامل ہے جی. اب یہ آ گیا جی ہمارے پاس تیسرے نمبر کا بخار، یعنی غدی بخار یا سائکوسس کا بخار. ذہن میں رکھیے گا جی، سائکوسس ایک پورا میازم ہے، یعنی وہ چیز جو جگر سے نکل کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اسے ہم سائکوسس کہتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا جی، ہر بار تشریح تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے تو آپ کنفیوز نہیں ہوجیے، چیز وہی ہوتی ہے، صرف باتیں مختلف ہوتی ہیں جی. تو اب جب غدی بخار کے اندر آپ آ جائیں گے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے غدی بخار کو جب ہم نے ٹچ کر لیا، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بھائی غدی بخار ہے، تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ وہ کون سی چیز ہے جو غدی بخار کو دوسرے اوپر والے 2 بخاروں سے الگ کرتی ہے؟ تو اس میں نے جو آپ کے لیے دوائی مینشن کی ہے وہ چائنا. اب ذہن میں رکھیے چائنا ایک دوائی نہیں ہے اس غدی بخار کے لیے، اس کے لیے بہت ساری دوائیاں موجود ہیں جی. مثلا چائنا آرسینک ہے، چائنا سلف ہے، اور بھی وغیرہ وغیرہ کافی ساری دوائیاں ہیں. لیکن چائنا میں نے اس لیے لی ہے کہ آپ لوگ روزانہ اس کو پڑھتے ہیں، روزانہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، روزانہ دی جانے والی دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے جی. اور چائنا کی علامات آپ کو اچھی طرح پڑھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. چائنا وہ واحد دوائی ہے جو عبادت کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے جی. کوئی اسے کمی خون کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی کمزوری کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو کس لیے، لیکن میرے حساب سے یہ سب سے بہترین دوائی ہے بالمثل غدی بخار یعنی سائکوسس کے لیے. اگر آپ کو میازم، ایسا میازم جس کے اندر آپ اسے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کی انفرادی علامات کو آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے دیر نہیں لگتی بخار کو ٹوٹنے میں جی. تو اس کی سب سے مین اور انفرادی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس بخار کے اندر پسینے کی زیادتی پائی جاتی ہے، یعنی پسینے کی زیادتی پائی جائے گی. یہ اس کی انفرادی اور اساسی علامت ہے. مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر نیو ہومیوپیتھک گروپ کے اندر آپ ممبرشپ حاصل کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ڈاکٹر جمیل احمد ہاشمی جی. آج میں آپ کو ایکوٹ حالت کے اندر جو بخار پیدا ہوتے ہیں یا ابتدائی حالت کے اندر جو بخار پیدا ہوتے ہیں، میں نے ان کی یعنی بخار کی میں نے 3 گروپ بنائے ہوئے ہیں جی. بخار کے میں نے 3 گروپ بنائے ہوئے ہیں، ایک ارلی سٹیج کا، ایک سیکنڈ اور تھرڈ. تو آج میں ارلی سٹیج کا جو پہلے نمبر پہ بخار آتا ہے اس کی آپ کو میں علامات بھی اور ادویات بھی بتاتا ہوں جی. پہلے نمبر پہ آتی ہے جی اعصابی ادویات، جن کے اندر میں آپ کو مختصر 3 بتا دوں: ایکونائٹ، بیلاڈونا، ایگنیشیا، جلسینیم. یہ اعصابی ادویات ہیں جی، جنہیں آپ مدر ٹینچر کے اوپر بھی دے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور 30 پوٹنسی میں بھی دے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ان کی آپ اچھی طرح آپ کو اسٹڈی کر لیجیے گا تو آپ کو ان کا فرق خود پتہ چل جائے گا جی. السلام علیکم جی. 2 نمبر پہ آتا ہے جی غضراتی بخار. غضراتی بخار کے اندر میں نے باقاعدہ ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے، وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گوگل سے. جب آپ اسے وہاں پہ ڈینگی فیور لکھیں گے تو وہ لکھا ہوا آ جائے گا وہ. لیکن میں پھر بھی آپ کو 2-4 دوائیاں یہاں پہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کا جو ہے نا تکون کے لحاظ سے آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں. تو غضلاتی جو بخار کی دوائیاں ہیں وہ جی ذہن میں رکھیے گا. سر فہرست جو دوائی آتی ہے وہ کالی فاس، 2 نمبر اسٹاکس، 3 نمبر آرنیکا، اس کے بعد پیریجونیم، اس کے بعد بپٹیشیا. یہ جو ہے سر فہرست ادویات ہیں جی. اس کے بعد نائٹرک ایسڈ، اس کے بعد میرک ایسڈ. کافی ساری دوائیاں ہیں لیکن یہ میری قابل کیا میں یعنی میں ان کو استعمال کر کے ان کا رزلٹ لے چکا ہوں جی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت افیکٹو دوائیاں ہیں جی. جی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جی کہ غدی ادویات کے اندر جو سر فہرست ادویات ہوتی ہیں وہ ہیں فیرومفاس، نیٹرم میئر، کالی سلف،
میگنیشیا فاس، چینا، مرکیورس، سلفر، بیلاڈونا، یہ جو ادویات ہوتی ہیں یہ ابتدائی بخار کے لیے زبردست ادویات ہیں، اور یہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے فلیجل آپ دیتے ہیں ہر مریض کے ساتھ۔